ذرا سوچیں کہ کیسا لگے اگر کسی کو سرکاری طور پر مردہ قرار دے دیا جائے جبکہ وہ زندہ ہو، سانس لے رہا ہو۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ ایک بھارتی شہری کی ایک ایسی ناقابل یقین سچی داستان ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ کبھی ایسا سوچا ہے کہ جس انسان کی باقاعدہ نماز جنازہ پڑھا دی گئی ہو، جس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک بن چکا ہو، اور پھر وہی انسان سالوں بعد اچانک سب کے سامنے زندہ سلامت آ کھڑا ہو، کیا ہوگا تب؟ تو چلیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں ایک آدمی کے غائب ہو جانے سے۔ یہ کہانی ہے لال بہادر کی۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کا ایک بہت ہی غریب مزدور تھا۔ اب غربت تھی، قرض کا بوجھ تھا، تو بس ایک بہتر زندگی کی امید میں اس نے اپنا گاؤں چھوڑا اور شہر کا رخ کر لیا۔ اسے بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ یہ ایک فیصلہ اس کی پوری زندگی کو ایک ایسے بھیانک موڑ پر لے آئے گا جہاں وہ جیتے جی صرف کاغذوں میں مردہ قرار دے دیا جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ لال بہادر کے جانے کے کچھ ٹائم بعد گاؤں میں ایک لاوارث لاش ملی، اور لاش کی حالت اتنی خراب تھی، اتنی خراب کہ چہرہ پہچاننا بالکل ناممکن تھا۔ اور بس وہیں سے سارا معاملہ بگڑا۔ گاؤں والوں نے بس ایک اندازہ لگایا، ارے یہ تو لال بہادر لگ رہا ہے، اور بس یہی ایک جملہ، یہی ایک اندازہ ایک المناک کہانی کی شروعات بن گیا۔ اس ایک غلطی کی بنیاد پر پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی۔ لال بہادر کو سرکاری طور پر مردہ قرار دے دیا گیا، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو گیا، اس کی تھوڑی بہت جو زمین تھی وہ رشتہ داروں میں بٹ گئی، اور اس کی بیوی بیوہ بن گئی۔ سب کچھ ہو گیا کاغذوں میں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کئی سال گزر گئے، اور پھر ایک دن وہ بھوت واپس آ گیا جسے سب مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ دیکھیں، حقیقت تو یہ تھی کہ لال بہادر زندہ تھا۔ وہ دوسرے شہر میں جا کر بہت شدید بیمار ہو گیا تھا۔ جب ٹھیک ہوا تو وہیں محنت مزدوری کرتا رہا سالوں تک۔ اسے تو خبر تک نہیں تھی کہ اس کے اپنے گاؤں میں، اس کی دنیا میں اسے مردہ مانا جا چکا ہے۔ تو جب وہ سالوں بعد اپنے گھر لوٹا تو اس کے دل میں امید تھی کہ وہ اپنے خاندان سے ملے گا، لیکن جو حقیقت اس کے سامنے آئی وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ اس کی بیوی وہ دوسری شادی کر چکی تھی، اس کے اپنے بچوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، اور سب سے بڑھ کر قانون کی نظر میں تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، وہ تو مر چکا تھا، وہ ایک مردہ شخص تھا۔ اور بس یہیں سے اس کی زندگی کی سب سے لمبی اور سب سے مشکل جنگ شروع ہوئی۔ کتنے سال؟ 1، 2، 5 نہیں، پورے 18 سال۔ ذرا تصور کریں، ایک زندہ جاگتا انسان جو سب کے سامنے کھڑا ہے، اسے 18 سال لگ گئے صرف یہ ثابت کرنے میں کہ بھائی میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں۔ عدالت میں اسے ایک ٹھنڈی بے حس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے سیدھا سیدھا کہہ دیا گیا، دیکھو بھائی، کاغذوں کے مطابق تم مر چکے ہو، بات ختم۔ اور اس کی فریاد کیا تھی؟ بس اتنی سی، لیکن دل دہلا دینے والی، جناب میں زندہ ہوں، میں یہیں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ ایک زندہ انسان اور کچھ بے جان کاغذوں کے ٹکڑوں کے بیچ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا 18 سال کی اس لڑائی کے بعد اسے انصاف ملا؟ اور اگر ملا بھی تو اس کی کیا قیمت چکانی پڑی؟ 18 سال کی اس لمبی تھکا دینے والی قانونی جنگ کے بعد آخر کار عدالت نے وہ بات مان لی جو لال بہادر پہلے دن سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ہاں وہ واقعی زندہ ہے۔ اسے زندہ تو مان لیا گیا، لیکن یہ کیسی جیت تھی؟ اس جیت کی قیمت بہت بہت بھاری تھی۔ ان 18 سالوں میں اس نے کیا کچھ نہیں کھو دیا، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنی زمین، یہاں تک کہ اپنی شناخت، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے وہ قیمتی 18 سال۔ لال بہادر کی کہانی ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہمارے سامنے رکھتی ہے، یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سرکاری غلطی، ایک کاغذی کارروائی کسی جیتے جاگتے انسان کو کیسے ختم کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہے گا۔